الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے تیار کردہ نمائندے مفتی صاحب اور شیخ الحدیث صاحب کی علمی خیانتوں کے حوالے سے پچھلے 3 کلپوں میں ہم نے بنیادی 9 سوالات ڈاکٹر جلالی صاحب کے ذمے چھوڑے اور اس کے علاوہ ضمناً بہت سی باتیں اور سوالات قائم کیے۔ اس سے پہلے ہمارے فاضل دوست مناظر اسلام نبیرہ محدث کبیر شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی صاحب شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے کلپ میں حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی نسبت سے 11 سوالات قائم کیے۔ اس طرح بہت سے ضمنی سوالات سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ 20 سوالات کے جوابات کے ہم منتظر ہیں۔ آج ہمارا آخری کلپ ہے ڈاکٹر جلالی صاحب کے بہت بڑی دلیل کما واقعہ کے متعلق آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب بار بار چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی اس کا ترجمہ کر کے دکھا دے، اور آپ کے تیار کردہ نمائندے شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب نے بھی ہمارے استاذ المکرم پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہودیوں کا شیوا اختیار کرتے ہوئے اس لفظ کو چھپا لیا ہے اور پڑھا نہیں ہے۔ آپ ہمارے بیان کے بعد یہ بات جان جائیں گے کہ یہ اس لفظ کو چھپایا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ جب یہ لفظ ڈاکٹر صاحب کی دلیل بنتا ہی نہیں اور ہمارے موقف کے بھی کوئی خلاف نہیں تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی اس بات کو چھپاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ اگر ڈاکٹر جلالی صاحب اور ان کے پیروکاروں کی یہ بات مان لیں کہ کما وقع سے مراد یہ ہے کہ ماضی میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی کا صدور ہوا، تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کو ڈاکٹر جلالی صاحب بے ادبی کے کلمات سے بیان کریں؟ تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کو ڈاکٹر صاحب والے کلمات کی دلیل بنایا جائے اور اس کا ذکر بے ادبی کے انداز میں کیا جائے؟ ڈاکٹر جلالی صاحب پر تو اعتراض یہی تھے کہ ان کے کلمات بے ادبی والے ہیں، پھر ان کلمات کی نسبت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کرنا غلط بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ پھر اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے خود ساختہ قاعدہ وضع کرنا یہ بھی علمی خیانت ہے، اور آج تک وہ قاعدہ کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ دکھا سکتے ہیں۔ پھر اس پر حاشیہ قلموی سے دلیل پیش کرنا جس کا اس قاعدہ سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ بھی علمی خیانت ہے۔ پھر فتاوی رضویہ سے اس پر دلیل پیش کرنا یہ بھی علمی خیانت ہے۔ پھر خالق کی صفات پر مخلوق کی صفات کو قیاس کرنا یہ بھی جرم ہے، اور بھی بہت سی علمی خیانتیں لازم آئیں گی۔ ڈاکٹر جلالی صاحب، ہم اگلی ساری باتوں کو چھوڑ کر یہاں رک کر صرف ایک 21واں سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے بقول کما وقع کا معنی بس یہی ہو کہ آپ سے خطائے اجتہادی کا ماضی میں صدور ہوا، تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کو یوں زوردار انداز میں مطلق خطا کی بالفعل نسبت کر کے یہ کہیں کہ وہ خطا پر تھیں؟ اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کریں۔ ہمارا بنیادی اعتراض تو یہی تھا۔ ڈاکٹر جلالی صاحب اور ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ جلالی صاحب کی مراد تو یہی تھی کہ ان سے خطائے اجتہادی کا صدور ہوا، تو ہم کہیں گے اگر مراد آپ کی یہی تھی تو پھر آپ اپنی غلطی تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ اس وقت میری توجہ نہیں تھی، میں وضاحت نہیں کر سکا؟ پھر اس مطلق الفاظ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اس پر دلیل کیوں پیش کرتے ہیں؟ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ فتاوی رضویہ سے غیر متعلق دلیل یہاں کیوں لاگو کرتے ہیں؟ مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ خود ساختہ قاعدے کیوں وضع کرتے ہیں؟
ان سب علمی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان سے رجوع کریں۔ مگر ڈاکٹر صاحب اس رجوع کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ آپ کے نزدیک کما وقع کا معنی ہے خطائے اجتہادی واقع ہوئی۔ آپ پہلے فواتح الرحمود کی وہ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ فواتح الرحمود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 پر یہ عبارت موجود ہے، وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاءُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كَمَا وَقَعَ مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہینا منعها فدک من جہت المیراث ولا ذنب فیہ۔ اہل بیت اطہار باقی مجتہدین کی طرح ہیں، ان کے اجتہاد میں بھی خطا ہو سکتی ہے اور وہ اجتہاد میں مصیب بھی ہوتے ہیں، اور ان سے اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ان سے زلت کا صدور بھی جائز ہے۔ اور زلت کیا ہے؟ اور زلت یہ ہے کہ وہ کسی ایسے امر میں بغیر قصد اور ارادے کے واقع ہوں جو امر ان کے مرتبہ کے مناسب نہیں۔ جس طرح کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملہ میں وقوع ہوا، اور وہ معاملہ کون سا ہے اس کا آگے خود بیان فرمایا، من ہجرانہا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو میراث کی جہت سے فدق نہیں دیا اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اب ناظرین کرام، جو شعور والے حضرات ہیں وہ تو اس ترجمہ پر غور کرنے سے ہی سمجھ جائیں گے کہ ان جملوں میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے جملوں کی بالکل تائید نہیں، نہ ہی ان کے بعد والی علمی خیانتوں کی کوئی تائید ہے۔ اگرچہ اہل بیت اطہار سے اجتہادی خطا کا وقوع بھی جائز ہے اور بعض معاملات میں وقوع بھی ہوا، مگر کما وقع والی عبارت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ ملاحظہ فرمائیں، کما وقع میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ اس سے پہلے دو چیزیں مذکور ہیں، ایک خطائے اجتہادی اور دوسری زلت۔ اگر خطائے اجتہادی مرجع ہو تو معنی ہوگا کہ خطائے اجتہادی کا وقوع ہوا، اور اگر زلت مرجع ہو تو معنی ہوگا زلت، یعنی ان کے مرتبہ کے نامناسب امر کا بغیر ارادے کے وقوع ہوا۔ ڈاکٹر جلالی صاحب، ہم کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع زلت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع اجتہادی خطا ہے۔ اگر آپ کی بات مان لیں تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہی ہوگا کہ ان سے خطائے اجتہادی کا وقوع ہوا، لیکن اس سے نہ تو وہ بے ادبی والے کلمات ثابت ہوں گے اور نہ وہ بہت سی علمی خیانتیں ثابت ہوں گی جن کا آپ نے ارتکاب کیا کہ وہ خطا پر تھیں۔ اور دوسرا جملہ، ان سے خطائے اجتہادی کا وقوع ہوا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا بے ادبی پر مشتمل ہے اور دوسرے میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہماری پہلے سے مراد تو دوسرا جملہ ہی تھا، تو پھر پہلے کو غلط کیوں نہیں کہتے، اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے، اس کے ثبوت کے لیے علمی خیانتوں کا ارتکاب کیوں فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ میری مراد تو یہی تھی، مگر عدم توجہ کی بنا پر وہ جملے صادر ہوئے۔ آئندہ کے لیے ان سے بھی رجوع کرتا ہوں، اور جتنی بھی علمی خیانتیں ہوئی ہیں نام بنام ان سب سے رجوع کرتا ہوں۔ مگر یہ کہنا تو آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کے طریقہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نظریہ یہی ہے کہ سب سے خطا ہو سکتی ہے مگر آپ سے خطا نہیں ہو سکتی، اور آپ تو اب تک یہی فرماتے ہیں یہ جملے حق ہیں، فیصلہ ایمانی سے ہیں، نور قرآنی سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کما وقع سے پہلے دو چیزیں مذکور ہیں تو آپ زلت کو چھوڑ کر خطائے اجتہادی کو ضمیر کا مرجع کیوں بناتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی مرجع ہے؟ ہمیں بھی وہ مرجع بتائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس مرجع کیا ہے کہ ضمیر کا مرجع زلت ہے،
ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرجع تو قرب ہے کہ ذلت کا لفظ قریب ہے اور قریب والے کو ترجیح ہوتی ہے، اور دوسرا مرجع یہ ہے کہ خود قائل یعنی علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعین کر دیا ہے کہ ضمیر کا مرجع ذلت ہے۔ لہذا قائل کی وضاحت کے بعد کسی کے امام کے نظریے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعیین کیسے فرمائی؟ آپ نے آگے خود بتا دیا کہ کما واقع سے مراد کون سا امر ہے۔ فرمایا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہینا منعہا من فدق من جہت المیراثی ولا ذنب فیہ۔ اس سے مراد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فدق نہ دیا تو آپ نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ یہ ہجران جو آپ سے بغیر ارادے کے صادر ہوا امر غیر مناسب نہیں تھا، مگر آپ کے بلند مرتبہ کے مناسب نہیں تھا، اس کا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقوع ہوا، یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ لا ذنب فیہ، یہ خطائے اجتہادی بھی نہیں تھا، کیونکہ خطائے اجتہادی تو ارادے سے ہوتی ہے اور یہ تو ارادے کے بغیر تھا۔ اب ارشاد فرمائے علامہ جلالی صاحب کہ یہاں تو خطائے اجتہادی کے وقوع کا ذکر ہی نہیں، یہ آپ کی دلیل کیسے بن گئی؟ اگر خطائے اجتہادی کا ذکر ہوتا پھر بھی یہ آپ کی دلیل نہیں تھی۔ ہم قائل کی مانیں یا ڈاکٹر جلالی صاحب کی مانیں؟ آپ تو یہی کہیں گے کہ جلالی صاحب کی مانو، باقی سب سے خطا ہو سکتی ہے مگر جلالی صاحب سے خطا نہیں ہو سکتی۔ ہمارا آپ سے 22واں سوال ہے کہ آپ کے نزدیک ضمیر کا مرجع خطائے اجتہادی، اب اس پر مرجع کیا ہے؟ ہمارا آپ سے 23واں سوال، اگر ضمیر کا مرجع خطائے اجتہادی ہو تو بے ادبی کے کلمات اور علمی خیانتوں کی دلیل یہ کیسے بنے گا؟ ہمارا آپ سے 24واں سوال یہ ہے کہ ہم نے ذلت کو ضمیر کا مرجع بنایا اور 2 مرجع پیش کیے، ان کے رد میں آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں تو وہ پیش کریں۔ ہمارا 25واں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک خطائے اجتہادی اور ذلت ایک ہی چیز ہے تو بتائیے ذلت تو بغیر ارادے کے ہوتی ہے اور اجتہاد بھی بغیر ارادے کے ہوتا ہے۔ ہمارا آپ سے 26واں سوال، بحر العلوم تو فرماتے ہیں کہ ان سے خطائے اجتہادی جائز ہے اور اسی طرح ذلت بھی جائز ہے، وہ تو ان کو الگ الگ مان رہے ہیں، آپ ان کی بات مانتے ہیں؟ آپ ان کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو آپ کے موقف کی نفی ہوتی ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو دلائل پیش کریں۔ اس عبارت میں علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ امر اس وقت واقع ہوا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق سے منع کر دیا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مطالبہ پہلے کیا تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بعد میں کیا تھا، یعنی مانگنے کا وقت اور ہے اور منع کرنے کا وقت اور ہے، اور یہ امر جو کما واقع سے بیان کیا یہ تو بعد کے وقت میں ہوا، اور ڈاکٹر جلالی صاحب تو پہلے وقت یعنی مانگنے کے وقت ان کو خطا پر کہہ رہے ہیں۔ آپ سے 27واں سوال وہ یہ ہے کہ جلالی صاحب بتائیں آپ کے جملوں کا تعلق پہلے زمانے سے ہے اور کما واقع کا تعلق بعد والے زمانے سے ہے، یہ آپ کی دلیل کیسے بن گئی؟ ہمارا آپ سے 28واں سوال یہ ہے کہ جب یہ آپ کی دلیل ہی نہیں بنتی اور ہمارے موقف کے خلاف ہی نہیں، پھر ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کو اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد آپ کے نمائندہ شیخ الحدیث صاحب نے استاذ المکرم پر یہودیت کا الزام لگایا۔ کیا یہ الزام لگانا غلط ہے یا درست ہے؟ اگر درست ہے تو دلیل پیش کریں، تو اپنے شاگرد صاحب کے خلاف فتویٰ صادر فرمائیں جو آپ سے ہرگز امید نہیں ہے۔ لہٰذا آپ قوم کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب اور ان کے شاگردوں سے خطا نہیں ہو سکتی، باقی ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، اور اسی چیز کے لیے ہم نے قوم کا اتنا وقت ضائع کیا۔ ناظرین کرام، یہ صرف 28 سوالات ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔
हमने दलाइल से वाज़ेह किया कि डॉक्टर जलाली साहिब के तैयार करदा नुमाइंदा ने सिर्फ अपनी तरफ से चंद बातें घड़कर खुद ही जवाब बना लिए। हमारे उस्ताजुल मुकर्रम के मजबूत इल्मी इतराज़ात का 7 माह के बाद जलाली साहब और उनके शागिर्द ने नाम भी नहीं लिया। उसका जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। चलो हम एक 29वां सवाल भी आपसे अर्ज करते हैं। डॉक्टर जलाली साहब बड़े ज़ोरदार अंदाज में आपने ये कहा, वो खता पर थीं, वो खता पर थीं। अब हम जलाली साहब से अर्ज करते हैं कि अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के इस सवाल का जवाब दें, बल्कि उनके मानने वाले तमाम पैरोकारों को ये कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखें, ईमान को हाजिर नाजिर करके जवाब दें कि जलाली साहब तो कहते हैं कि ये जुमले मैंने सबकते लिसानी से नहीं कहे, ये नूरे कुरानी से कहे हैं, ये फैसला ईमानी से कहे हैं। तो उनके जो भी अल्फाज हैं वो आप सुन सकते हैं। तो क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को राज़ी कर रहे हैं, बड़े अदब के साथ उनको राज़ी कर रहे हैं, तो वो यही जुमले इस अंदाज में सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह सकते हैं। अगर कोई भी ईमान वाला ईमान को हाजिर नाजिर करके इस सवाल का जवाब देगा तो मसला हल हो जाएगा कि जिस जुमले को कहने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी तैयार नहीं हो सकते और ना कोई उनके मुतल्लिक ये तसव्वुर कर सकता है, तो वो यकीनन बेअदबी के जुमले हैं और उनसे रुजू करना लाजिम है। नाज़रीन गिरामी, वैसे तो हमारे सवालात 29 से भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मगर हमने जो शुमार किए हैं वो सिर्फ 29 सवाल हैं। डॉक्टर जलाली साहब ये ना कहें कि महीना तो 30 का भी हो जाता है, लिहाजा हम 30वां सवाल भी जिक्र कर रहे हैं। छोटे से छोटा आदमी भी आपसे सवाल करता रहा, जलाली साहब खुद जवाब देते रहे, हत्ता कि यासीन जैसे शख्स का जलाली साहब खुद जवाब देते रहे, उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर जवाब देते रहे। और दूसरे क्लिप बनाने वाले भी अगर कोई क्लिप बनाते तो कम अज कम जलाली साहब के शागिर्द उनके जवाब देते रहे। मगर क्या वजह है कि हमारे उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहब, जो जलाली साहब के दादा उस्ताद बल्कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताद हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मसनद पर 5 साल जुमा का खुतबा देते रहे, जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इदारे में 9 साल तदरीस फरमाते रहे, हजारों फतवे आपने जारी फरमाए, जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर कायम करदा आलम इस्लाम की अजीम यूनिवर्सिटी जामिया मुहद्दिस आज़म में 1 साल मुकम्मल दौरा हदीस शरीफ पढ़ाते रहे, जो शहजादा मुहद्दिस आज़म पीर काजी अबुल फैज़ मोहम्मद फजले रसूल हैदर रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके गुलाम और आपके खलीफा और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ 5 साल आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जारी होने वाले माहनामा फ़िक्र स्वाद आज़म के मुदीर आला रहे हैं। उनके मुहज़्ज़ब और इल्मी सवालात को आपने छेड़ा तक नहीं और मुकम्मल 7 महीने तक उनका नाम तक लेना गवारा नहीं किया। और आज 7 महीनों के बाद जब भिक्खी शरीफ के चैनल से उनकी वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने मजबूरन अपने एक शागिर्द को आगे किया। वो जलाली साहिब जो अपने मुखालिफिन को फतावा रिजविया से पढ़ पढ़ कर ये सुनाते हैं कि आलिम को उवैलिम कहना जायज़ नहीं, जलाली साहिब के इशारे पर उनके ये शागिर्द सैकड़ों उलमा, मुदर्रिसीन, खुतबा और मुनाजरीन के उस्ताद को बदतमीज़ और यहूदी कह रहे हैं। उनका नाम भी इस तरह लिखते हैं कि कोई पढ़ ना सके। उनकी छोटी सी तस्वीर कांटा लगाकर इस तरह टाइटल पर लगाते हैं कि कोई देख ना सके। उनके एतराज़ात या उनके हवालों वाली किताबों का नाम तक लेना गवारा नहीं करते। तो ये कौन सा डर है जो उनको इस तरह खौफ ज़दा कर रहा है? उसकी वजह भी बता दें। यासीन की तस्वीर लगाकर जवाब देने वाले जलाली साहब हमारे उस्ताजुल मुकर्रम से, उनके इल्मी सवालात से इस कदर खौफ ज़दा क्यों है? ये 30वां सवाल है, जवाब का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर जलाली साहब, हम आपसे यही अर्ज़ करते हैं
کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سب باتوں سے رجوع فرما کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں۔ استاذ محترم کو گالیاں دینے سے، بدتمیز کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ یا پھر آپ کہتے ہیں کہ میں لاہور سے باہر نہیں آ سکتا۔ آپ لاہور میں فریقین کے اتفاق رائے سے کوئی جگہ غیر جانبدار منتخب کریں اور اپنے استاذ المکرم کو سامنے لانے کی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ آپ بھی تشریف لانے کی ذمہ داری قبول کریں تاکہ آمنے سامنے معاملہ رفع ہو جائے۔ ہمارے استاذ المکرم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی پیش کر کے اپنے تدریسی علمی مشاغل میں مصروف ہو گئے، مگر آپ کی طرف سے جب ابتدا ہوئی اور استاذ المکرم کے لیے غیر مہذب بےہودہ الفاظ استعمال کیے گئے تو ہم شاگردوں کو بھی میدان میں آنا پڑا۔ آپ سے جواب طلب کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ کسی غیر مہذب گفتگو کا جواب دینا یہ ہمارے استاذ المکرم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ناظرین، ہم ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے ان 30 سوالات کے جوابات کے منتظر رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ادب کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔